1 جولائی 2025 کو یعنی آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے اسرائیل کے علاقے سمیریا کے اندر، جو کہ اس کا شمالی مغربی کنارہ ہے، یہاں پر ایک لال بچہ کی قربانی پریکٹس کے طور پر کی جا رہی تھی۔ لیکن اینڈ ٹائم پر وہ بچہ جس کی ایک نشانی تورات کے اندر بتائی گئی ہے کہ وہ صرف سرخ رنگ کے بالوں والی ہونی چاہیے، اس کی عمر 2 سال سے زیادہ نہ ہو، وہ کسی کام کاج کے اندر استعمال نہ ہوئی ہو، ان تمام نشانیوں کے مطابق اس لال بچہ کو یہاں پر لایا گیا تھا۔ لیکن اینڈ ٹائم پر انسپیکشن کے دوران اس کے جسم کے اندر 2 کالے بال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو جلا دیا گیا، اور اس کی ویڈیو اسرائیل 7 اسرائیل نیوز چینل نے خود رپورٹ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں یروشلم شہر پر ماؤنٹ اولیو پر کئی سالوں سے اسرائیل اس لال بچیا کی قربانی کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے دنیا بھر کے اندر ایسی لال بچیا کی تلاش بھی شروع کر دی تھی جو کہ ان تمام نشانیوں پر پوری اترتی ہو، اور آخرکار امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر 5 لال بچیوں کو ستمبر 2022 کے اندر ڈھونڈ کر یہاں پر منگوایا گیا، اور ان کو انسپیکشن کے اندر رکھا گیا جب تک کہ وہ 2 سال کی نہ ہو جائیں۔ اور اگر یہ پریکٹس کرنے کے بعد یہ سب کچھ کامیابی سے ہو جاتا ہے تو حتمی قربانی کے لیے پہلے ایک لال بچہ کو ماؤنٹ اولیو پر مسجد اقصیٰ کے سامنے، اور اس کے بعد مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے اندر یہ قربانی کی جائے گی۔ یہاں پر ہیکل سلیمانی کو بنانا ہے، جہاں پر یہودی قوم کے مطابق ان کا ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور اس قربانی کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کو بنانے کی شروعات کریں گے، اور اسی کے بعد گریٹر اسرائیل کی شروعات ہوگی، اور گریٹر اسرائیل کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اسی مسیحا کی قیادت کے اندر وہ دنیا پر حکمرانی حاصل کریں گے، وہ حکمرانی جو کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر حاصل ہوئی تھی، یعنی پوری دنیا پر حکومت۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقصد کے لیے بقایا ایک ادارہ ٹیمپل ایسوسیشن کام کر رہا ہے، جو کہ دنیا کے بڑے بڑے ربی پر مشتمل ہے، اور یہ تمام معاملات یعنی بچیا کی نگرانی کرنا ہو، ہیکل سلیمانی کا نقشہ بنانا ہو، اس کے لیے لوبنگ کرنا ہو، کہ تمام معاملات یہی ادارہ دیکھتا ہے، جس کے مطابق تورات کی نمبرز کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک مکمل مادہ گائے کو قربان کیا جائے، جس پر کبھی بھی کوئی بوجھ نہ ڈالا گیا ہو، اور یہ قربانی نہیں بلکہ بلی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے، اور اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر داخل ہونے سے پہلے پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو پاک ہونے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ کام بہت ہی ہائی لیول کے یہودی عالم یا پھر ربی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر براہ طور پر تو ریڈ ہائفر کی قربانی کا ذکر نہیں ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت 67 کے اندر بنی اسرائیل اور گائے کی قربانی کا واقعہ موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خاص قسم کی گائے کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کی نشانیاں وہی بیان کی جاتی ہیں جو کہ یہودی عالم بیان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے مفسرین کے مطابق وہ واقعہ اسی قربانی کے پس منظر سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیکساس سے لائی گئی 5 بچیوں میں سے 2 تو اسی طرح سے ریجیکٹ ہو چکی ہیں، اور 3 کو اسرائیل کے نیگیو ڈیزرٹ کے اندر ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کی انسپیکشن ہو سکے، بہتر طور پر ان کی نگرانی اور حفاظت کی جا سکے۔ اور حال ہی میں پریکٹس کے لیے بلی کے طور پر جس بچیا کو جلایا گیا وہ دراصل انہی میں سے ایک ریجیکٹ بچیا تھی، یعنی دوسرے نمبر والی۔ اور خاص طور پر اس ٹائم کے اندر یہ ریہرسل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سازگار وقت ہے، اور یہ موقع ہے کیونکہ کوئی بھی مسلم ملک آپس کے اندر متحد نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، اپنے اقتدار جانے کا خوف ہے، اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ آپ ذرا گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عراق کے اندر جہاں پر خانہ جنگی کروا کر اس کی طاقت کو توڑ دیا گیا ہے، تو آج یہاں پر ایک پولیٹیکل مرکزی حکومت تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرد حکومت اور پروکسیز کا بھی کنٹرول ہے، اور عراق جو کہ اب عرب دنیا کی ایک طاقتور فوجی تیل سے مالا مال اور متحد قوم تھی، اس کی تباہی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کا تعاون بگڑ گیا ہے، اور آج بھی یہاں پر شیعہ سنی فسادات کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے۔ موساد اور CIA کے ذریعے اور اسرائیل کی طرف سے ایلیکس پر حالیہ حملے پر پھر پابندیاں اسی وجہ سے کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر ابھی یہودیوں کو عبادت کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور وہ بھی ان کے فوجیوں کی نگرانی کے اندر۔ اب اس کے بعد شام کی حکومت کی طرف دیکھیں تو یہاں ان کی حکومت کا تختہ اتار دیا گیا ہے، یہاں پر اپنی کٹ پتلی حکومت بٹھا دی گئی ہے، اور اس کی گولان ہائٹس پر تو پہلے ہی اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پھر لیبیا کو دیکھیں تو محمد غدافی کو خانہ جنگی کروا کر مروا دیا، تو آج لیبیا بھی آج تباہ ہو چکا ہے،
جبکہ سعودی عربیہ کو اسلامی طاقت سے ہٹانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے متفرق کرنے کے لیے یہاں پر میوزیکل کانسرٹ اور ویسٹرن کلچر کو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے، جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ ٹرمپ کے سعودی دورے کے دوران ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ میرے لیے بہت ہنر کی بات ہوگی، اور آگے سے محمد بن سلمان بس مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کو یمن جنگ کے اندر گھسیٹ کر اور خشکی جیسے معاملات کے اندر پھنسا کر عالمی سطح پر سعودی عربیہ کی ساکھ کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے۔ اب کل ملا کر سعودی عربیہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی اور عصری طور پر بھی امریکہ اور باقی ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب اردن کی طرف آئیں تو فلسطینی پناہ مجینوں کے بوجھ کی وجہ سے اردن اقتصادی طور پر کمزور ہو چکا ہے اور آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کو روکنے والا واحد اسلامی ملک اردن ہی تھا، اور موجودہ مصر کی بات کریں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل طور پر یا پھر اکنومیکل طور پر یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سامنا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے لیے نعرہ یعنی فرام دا نائل، مصر سے لے کر یوفریٹس یا عراق کے دریائے فرات تک تمام کا تمام علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، یعنی مصر، اردن، سعودی عربیہ، شام، عراق، حتیٰ کہ مدینہ تک کے علاقے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس وقت اسرائیل کے مطابق ان کے لیے حالات بالکل پرفیکٹ ہیں، اس لیے یہ تیاریاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ اب ایران کیونکہ اس نقشے کے اندر شامل نہیں ہے تو اسرائیل کو اس کی کوئی فکر نہیں، بس یہ فکر ہے کہ یہ اپنی پروکسیز کے ذریعے اس کو پریشان نہ کرے۔ 1 جولائی 2025 کو ہونے والی یہ قربانی ایک خفیہ مقام پر کی گئی تاکہ مسلم دنیا کی طرف سے ہونے والے احتجاج یا پھر کسی سیاسی دباؤ سے بچا جا سکے۔ حالانکہ یہ ایک اصل قربانی نہیں تھی بلکہ ایک پریکٹس یا پھر ریہرسل تھی، تاکہ اگر مستقبل کے اندر قربانی کی اجازت مل جائے تو تمام تیاریاں پہلے سے مکمل ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابق یہ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے، بس اس کو صحیح موقع کا انتظار ہے۔ اب اس تمام سینیریو کو ذہن میں رکھ کر آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ قربانی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آس پاس موجود ممکنہ خطروں کو ختم کرتے، یعنی سب سے پہلے غزہ پر حملہ کرتے، اس کو خالی کرواتے، فلسطینیوں کو مزید کمزور اور فلسطین کو بے بس کر کے اس کی شروعات کرتے، کیونکہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ اسرائیل نے یہی سب کچھ تو کیا ہے۔ حال ہی میں سیریا یعنی شام کے اندر ان کے پریزیڈنٹ بلڈنگ پر اسرائیل نے حملہ کیا، جہاں لائیو نیوز رپورٹنگ کے دوران یہ منظر کیپچر کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی نظریں سیریا کو مزید تباہ کرنے کی طرف ہیں، تاکہ مستقبل کے اندر یہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اور اس حملے کی وجہ اسرائیل نے یہ بتائی ہے کہ سیریا کے اندر دروز کمیونٹی کے لوگوں پر زیادتی کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دروز کمیونٹی کے لوگ کون ہیں؟ بس آپ ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ دروز کمیونٹی کے لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقیدے ہندوؤں جیسے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ آتا ہے اور ایسے ہی 7 بار پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے۔ یہ گروپ سیریا میں موجود اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ اب اسرائیل کی حمایت اس لیے نہیں کرتا کہ اسرائیل کو ان سے محبت ہے، بلکہ ان کے ذریعے وہ سیریا میں مزید فرقہ واریت کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، تاکہ عراق کی طرح یہاں بھی شیعہ سنی میں نا اتفاقی پیدا کروا کر انہیں آپس میں لڑوا دے جس سے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ملک خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام کو اتنا کمزور کرنے کے بعد آخر اسرائیل کو اس سے کس بات کا خطرہ ہے؟ اب اس کا جواب ہے کہ ایران کی پروکسیز خصوصاً حزب اللہ اور سنی پروکسیز جیسے کہ حماس کی موجودگی کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہے کہ سیریا کو مزید خانہ جنگی یا پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے پہلے اس کو بمباری کر کے تباہ کریں اور پھر اس کا حال بھی غزہ جیسا کر دیں، اور اس کے بعد ان کو گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کر دیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج شام کی سرزمین سے اکٹھا ہو کر بیت المقدس کی طرف جنگ کے لیے بڑھے گی، اور امام المہدی علیہ السلام کا ظہور شام کی جنگوں کے دوران ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق یعنی شام کی جامع مسجد کے سفید مینار کے قریب ہوگا، اور ان کے مسیح دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر قتل کریں گے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شام والے بگڑ جائیں تو تم میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی،
یعنی شام کی تباہی کا مطلب پوری مسلم دنیا کی تباہی ہوگی۔ کوئی بھی مسلم ملک صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا گروہ۔ مستدر حاکم کے اندر حضرت علی سے روایت ہے کہ جب تم شام کو شیریا کو تباہ ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ فتنہ قریب ہے۔ اور دوستو، اگر ان تمام حالات کا جائزہ لیں تو لال بچہ کی قربانی کو سر عام پریکٹس کرنا اور شام کی تباہی کا آغاز اسی آخری زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مشکل، ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، لیکن بہت ہی جلد آزمائش ختم بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ اہل ایمان پر آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن وعدہ الہی یہ ہے کہ حق غالب آئے گا اور باطل کو مٹ جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔